حضرات اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور زیادہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا، ورنہ مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ بتائیے جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو بتائیے پھر اس کا عقیدہ جب یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں اور وہ رسول اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، پھر بتائیے پھر بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، کچھ ایسے ہیں جو نبی کی ازواج مطہرات کو نہیں مانتے، کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کو نہیں مانتے، کچھ ایسے ہیں جو بزرگان دین کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کی ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں، انشاءاللہ مانتے آئے ہیں اور مانتے رہیں گے، انشاءاللہ مانتے آئے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ اہل سنت و جماعت ہونے کا فائدہ اور اس کی اہمیت ابھی آپ کو پتہ نہیں لگتی، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت کر کے قبر میں جائیں گے تو اس کی اہمیت پتہ چلے گی۔ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، کس زبان میں سوال کریں گے؟ عربی میں سوال کریں گے۔ آپ کہہ دینا آئی ڈونٹ نو عربک، پلیز اسپیچ ان انگلش، بات بنے گی؟ نہیں، وہ تو سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربکا، بتا تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن ابھی بھی جان اس کی نہیں بچے گی۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ابھی بھی اس کی جان نہیں بچے گی۔ تیسرا سوال ہوگا، نبی تشریف فرما ہوں گے، فرشتے ان کی جانب اشارہ کر کے کہیں گے ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل، یعنی اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ما کنتا یہ فعل ماضی ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ فرشتے پوچھیں گے کیا کہتا تھا، یہ نہیں پوچھیں گے کیا کہتا ہے، بلکہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا۔ تو جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتا ہے وہ کیا جواب دے گا؟ ہم سنیوں سے بھی سوال ہونا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں جواب اس کا پہلے ہی سکھا دیا ہے۔ ہم کہہ دیں گے یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وصف خوبی کو کہتے ہیں، تنائی ختم ہونے کو کہتے ہیں، عیب نقص کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خوبیاں عطا کی ہیں، رب نے جو آپ کو کمالات عطا کیے ہیں، ان میں سے کوئی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ گواہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
الاولی، اے میرے مصطفیٰ ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، کوئی ایک مثال لے لیں، ہر کمال پہ زوال آتا ہے، ہر بلندی پہ پستی آتی ہے۔ آپ کوئی ایک مثال لے لیں اور دیکھیں کہ ترقی ہوتے ہوتے ایک مقام پر پہنچ کر کے رک جائے گی۔ ایک درخت ہے، پہلے پودے کی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ تنا بنتا ہے، درخت بن جاتا ہے، پھل دینے لگتا ہے، ایک مقام پر پہنچ کر کے اس کا قد رک جاتا ہے، اس کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، پھل دینا بند کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کمال پہ زوال آ گیا، یہ درخت بوڑھا ہو گیا۔ ایک بچہ ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو 2-2.5 کلو کا پیدا ہوتا ہے، کسی کے ہاں اس سے زیادہ وزنی پیدا ہو تو میں اس میں کلام نہیں کرتا، مگر وہ پہلے بچے کی صورت میں رہتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ایک مقام پر پہنچ کر کے اس کا قد رک جاتا ہے، اب اس کا قد اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اگر اس کے بال کالے ہیں تو سفید ہونے لگتے ہیں، اگر اس کے چہرے کی خال پہ تازگی ہے تو جھریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کمال پہ زوال آ گیا، یہ آدمی بوڑھا ہو گیا۔ اگر کوئی ایک مثال نہ ہوتی تو دنیا کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا۔ لوگ کہتے کہ اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کے کمال پہ زوال آتا ہے۔ نہیں پیارے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب اپنا بنا کر کے فرما دیا، پیارے تیرے کمال پہ زوال نہیں آئے گا، کمال وہ ہے جو تجھے حاصل ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے مصطفیٰ ہر لمحہ ہر گھڑی تیری شان میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہر آنے والا لمحہ تیرے لیے پچھلی گھڑی سے پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات اس وقت تھی جب نبی زندہ تھے، اب تو وہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ میں کہوں گا ہاں، نبی پردہ کر گئے، اس دنیا سے ظاہری پردہ نبی فرمائے، بظاہر ان کے حیات میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ جب نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب تھی، اب ان کی تعداد اربوں کی تعداد میں ہے۔ پتہ چلا کہ اس قبر انور کا فیضان اب بھی جاری ہے، مرے ہوں گے کسی اور کے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو بشیر کہوں، آپ کو نذیر کہوں، سراج منیر کہوں، یا رسول اللہ الفاظ ختم ہو گئے مگر آپ کے شان کا بیان ختم نہ ہوا۔ اور ایک وہ ہے جو اپنی طرح کہہ رہا ہے۔ سمجھو فرق کو، سمجھو کون ماننے والا ہے اور کون ماننے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے امام ہیں، امام کا کلام بھی امام ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فیصلہ فرماتے ہیں لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات گرامی، میرا موضوع حیات النبی نہیں ہے، نہیں تو اتنی دلیلیں دیتا، اتنی دلیلیں دیتا۔
کہ جو لوگ نبی کی حیات کے منکر ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، ان کے پسینے چھوٹ جاتے۔ حضرات گرامی، اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و